بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر خواتین و حضرات 6 اور 7 سورہ المائدہ. اس سے پہلے اس بات میں اللہ تعالیٰ نے روحانی طہارت جو ہے اس کا ذکر فرمایا. زیر درس آیت میں جو جسمانی طہارت ہے اس کا ذکر. اور اسلام کا یہ خاصہ ہے جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. اور مزید فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے. تو اسلام کے اندر روحانی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی اور جسم کی پاکیزگی، اور جہاں پر نماز پڑھنی ہے اس جگہ کی پاکیزگی کا ہونا لازم ہے. جگہ پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو، دونوں طرح سے. تو اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ایسی چیزیں جن کے اثرات انسان کی روح پر ہوتے ہیں، ایسے جانوروں کا گوشت کھانا یا ایسے جانور جو ذبیحہ کے بغیر مر جائیں ان کا گوشت کھانا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں تفصیل کی آپ کے سامنے پیش نظر موجود ہیں. تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف. یہاں یہ نہیں ہے کہ جب صاحب بنانے لگو تب، جب ارادہ کرو. اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طہارت جو ہے وہ تمہارے لیے لازم ہے. کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پہلے وضو کے 4 فرائض بیان کیے اس آیت کے اندر. پہلے وضو کے 4 چیزیں فرض ہیں، اور فرض میں سے اگر کوئی ایک فرض رہ جائے یا نامکمل ہو تو وضو نہیں ہوتا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو اور طہارت جو ہے اور وضو یہ نماز کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے. بھئی اگر چابی کنجی جو ہے وہ خراب ہو، اس کے دندانے صحیح نہ ہو تو اس سے تالا کھلتا ہے؟ نہیں کھلتا نا. تو یہ پہلے 4 فرض اللہ نے بیان کر دیے. باقی چیزیں جو ہیں وضو کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، ترتیب سے دھونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مستحبات ہیں جن کی تائید سنت نبوی سے بھی ہوتی ہے. لیکن جو فرائض ہیں یہ وضو کے فرائض ہیں، اور آگے غسل کا مسئلہ بھی آ رہا ہے. غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا اچھی طرح، ناک میں پانی ڈالنا اچھی طرح، اور پورے جسم پر 1 مرتبہ پورے پانی کا بہانا. یہ غسل کے فرائض ہیں. باقی 3 مرتبہ سارے جسم پر پانی بہانا یہ سنت ہے.
فرض یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو کیا کیا کرو؟ فاغسلوا فاغسلوا بس دھو لیا کرو بس دھو لیا کرو وجوہکم وجوہکم اپنے چہروں کو. اپنے چہروں کو. وجہن کی جمع وجوہ. اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو ہماری زبان کے اندر پنجابی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ہم نہیں ہوتا سونی وجہ پنجابی کا محاورہ ہے. یہ وجہ چہرہ ہی ہے نا. وجہ اردو کے اندر بھی ہے ہر جگہ پہ. اچھا اب چہرے کا دھونا جو ہے کہاں سے کہاں تک فرض ہے اس کے لیے توجہ فرمائیں. یہ جو بالوں کے اگنے کی جگہ ہے پیشانی، یہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو قدموں کے درمیان جگہ ہے اس کا بھی دھونا فرض ہے. آپ دیکھا بعض بچوں کو نوجوان ہے بس تو یوں ہی کر کے نا یہ یہاں دھو رہے تھے، یہاں پانی نہیں ملتا. اور نیچے بھی اگر داڑھی ہے تو اچھی طرح پانی کو پہنچائیں. اگر داڑھی بہت گھنی ہے کہ پانی نہیں پہنچتا تو پھر ہاتھ تر کر کے پانی سے داڑھی کا خلال کریں. اور یہاں تک لکھا علماء نے، میں بھی پڑھ کے حیران ہو گیا، ویسے آپ بھی ہو جائیں گے، کہ جب منہ دھوئے تو آنکھیں کھلی رکھ کے دھوئے، کیونکہ جس طرح یہ سارے ایریے میں پانی بہانا فرض ہے. نے کہا آنکھ کا جو اندر کا کنارہ ہے اس کے اندر بھی پانی بہانا فرض ہے. اگر اندر پانی نہیں جائے گا اس کنارے کے اندر تو وضو نہیں ہوگا. بڑی باریکی کی بات مفسر نے لکھی. یہ اس کے اندر آتا ہے سارا. فاغسلوا وجوہکم، تو چہروں کو دھویا کرو. آگے میں وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو کوہنیوں تک. کوہنیوں تک. اچھا کوہنیوں تک یہ علاج ہے نا، یہ ماں کے معنی میں ہے، یعنی کوہنی سمیت یہ جو ہڈی ہے یہ والی، اس کا دھونا فرض ہے. اور یہ تب دھلے گی جب آپ اسے اوپر تک دھو. یہ بھی یاد رکھیں. سردیوں میں خاص طور سے جو ہے نا جھڑکے جھڑکے وہ تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں بس اتنا ہو جائے کہ ٹھیک ہے باقی وجہ دو گزارا کر وضو نہیں ہوتا. یہ سارے ہاتھ کو اس ہڈی کوہنی سمیت دھونا یہ فرض ہے. ایک مرتبہ، 3 مرتبہ پانی بہانا یہ سنت ہے. تو آگے فرما دیا. اچھا اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں، علماء نے لکھا کہ خصوصاً خواتین جو ہیں جنہوں نے نیل پالش لگائی ہوتی ہے، نیل پالش ایسی ہے کہ اس کی تہ اوپر جم جاتی ہے، اور اگر تہ جم جائے اور جسم تک پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوتا. وضو بھی نہیں ہوتا، غسل بھی نہیں ہوتا. ہاں مہندی اگر لگائیں آپ تو مہندی جو ہے وہ اس کا صرف رنگ چڑھتا ہے اوپر ناخنوں کے اور ہاتھوں کے، اس کا جو ہے نا لے نہیں ہوتا، لیپ نہیں ہوتا اس کا. لیکن سنا ہے کہ آج کل کوئی ایسی مہندی ناخنوں کے لیے بھی آئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس سے بھی لیپ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ ہے تو وضو سے پہلے اس کو بھی اتاریں، اس کو بھی اتاریں، یہ لازمی ہے. اور لمبے ناخن جو رکھے ہوتے ہیں عورتوں نے، اگر ان کے اندر کوئی چیز پھنسی ہو یا میل پھنس جائے یا آٹا وغیرہ گوندا وہ پھنس گیا اور پانی ناخنوں کی جڑوں میں نہیں پہنچا ادھر تو وضو غسل نہیں ہوتا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ چلو نوجوان عورتیں تو لگاتی ہیں یہ نیل پالش، کیا بوڑھی عورتیں بھی آتی ہیں کبھی دودھ لینے کے لیے یا ویسے، تو جو ہے نا انہوں نے بھی لگائی ہوتی ہے. پوچھے تھا کہ پوتری نہیں لگائی، چھڑی سی پوری پوتری نہیں لائی. بھائی جس نے بھی لگائی ہے جب تک یہ لگی ہوگی تب تک وضو غسل نہیں ہوتا. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، دین کا سب سے بڑا اہم مسئلہ نماز کا ہے. اور نماز کے لیے جو طہارت ہے تو پھر اس کے لیے اتنا ڈیپلی جا کر کے اللہ جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر طہارت حاصل نہیں ہوتی. اچھا جی یہ فرما دیا. آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور مسح کر لیا کرو، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا. اپنے سروں کا. اس کے لیے بھی توجہ فرمائیں.
مسا کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، کسی چیز کو لگانا. یہ سر ہے. علماء نے کہا کہ ہاتھوں کو تر کریں تازہ پانی کے ساتھ. اگر پانی تازہ نیا نہیں لیا آپ نے اس کے ساتھ مسا نہیں ہوگا. مسا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا. وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگا. بڑی توجہ فرمائیں. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب وضو کے لیے تازہ پانی لیتے ہیں تو وہاں لے کر کے منہ کو لگاتے ہیں. یہ آنکھوں کو لگا کے پھر کرتے ہیں. یاد رکھنا سر یہاں سے شروع نہیں ہوتا، نہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. سر یہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر ایسے کیا جائے گا تو وہ جو پانی آپ نے سر کے مسے کے لیے لیا ہے جو فرض رکن ہے وہ یہاں جب لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا یوزڈ واٹر، مستعمل پانی، استعمال شدہ. جب وہ پانی استعمال یہاں ہو گیا یا یہاں ہو گیا پھر اس سے سر کا مسا نہیں ہوگا. جب مسا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ اس کو ایسا کریں، جی پانی تر کریں اور تر کر کے جو ہے نا یہ یوں کر لیں، 3 انگلیاں کٹی اور یہ انگوٹھا ایسے، اور اس کو جو ہے نا آپ یہ 3 انگلیوں کو یوں لے جائیں پیچھے، واپسی پر ہتھیلی لگا کر کے یوں لے ہیں پورا ہاتھ، اور باقی رہ گیا آپ کا یہ انگلی اور یہ جو کان ہے نا، کان کا مسا کرنا ہے آپ نے. یہ اندر بھی ایک انگلی کے ساتھ اور اوپر انگوٹھے کے ساتھ یوں کرنا ہے، ایک مرتبہ بس یوں. یہ بار بار یوں نہیں کرنا. ساڑھے بال کے نیچے ابھی روڑی چال میری کوڑی ایسے نہیں کرنا. بس ایک دفعہ کر کے یوں کر لینا ہے. باقی رہ گیا آپ کی یہ ہاتھوں کے پشت، اس سے آپ نے گردن کا مسا کر لینا ہے. یہ بھی مستحب ہے. ہمارے یہاں بعض طبقات گردن کے مسے کے قائل نہیں ہیں. اہل حدیث حضرات ہیں وہ گردن کا مسا نہیں کرتے. نبی اسلام میں کہ جو بندہ گردن کا مسا کر لے رقی اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے گلے میں توق نہیں ڈالا جائے، اس سے بچا دیا جائے. گردن کے مسے برکت ہے. تو یہ مسے کا سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اللہ کہتے ہیں اپنے سروں کا مسا کرو، اور آگے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں سمیت. ٹخنوں سے اوپر تک دھوئیں گے تو ٹخنے دھوئے جائیں گے. یہ وضو کے 4 فرض ہیں. ان میں سے اگر کوئی فرض بھی رہ گیا یا پورا نہ ہوا، مکمل فرض ادا نہ کیا گیا تو وضو نہیں ہوگا، طہارت نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. آگے اللہ نے فرمایا، تھوڑی سی رعایت یہاں بھی دے دی، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنبی حالت میں، یعنی غسل کی حاجت ہے تمہیں، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو. اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم پر پانی بہانا. اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحت کل شعر جنابت، ہر بال کی جڑ میں ناپاکی ہوتی ہے. جب بندے کو غسل کی حاجت ہو، ہر بال کی جڑ میں ناپاکی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ بڑے حسین تھے مولا علی، پٹے رکھے ہوئے تھے، جا کے ٹینٹ کرا دی. جب ٹینٹ کرا کے واپس آئے ساتھیوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کی جڑ میں پر ناپاکی ہوتی ہے. تو میں نے یہ سمجھا کہ ویسے اگر میں پٹے رکھے ہیں بڑے بڑے، ہو سکتا ہے کسی بال کی تہ میں پانی نہ پہنچتا ہو، تو کہتے ہیں من ثم آدیت راسی ومن ثم آدیت راسی، بس پھر میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا، یعنی اپنے سر کے بالوں کا دشمن بن گیا، پھر میں نے سر پہ بال نہیں ٹکنے دی. دیکھیں ذرا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے نا مطمع نظر، یعنی ہر کام کرنے میں رب کی رضا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، یعنی کمال درجے کا تھا. حالانکہ آپ نے یہ تو نہیں کہا ٹینڈے کرا دو، یعنی لیکن انہوں نے یہ سمجھا. حضرت علی سے بڑا فقیہ کون ہے؟ فتویٰ ان کا چلتا تھا خلفائے راشدین کے دور میں، انہی کا فتویٰ چلتا تھا. یعنی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نہیں فرماتے ہیں بھائی علی سے پوچھو، وہ موجود ہیں، ہمارے مفتی ہیں. تو انہوں نے یہ کام کیا کہ من ثم آدیت راسی، پھر میں سر کے بالوں کا دشمن بن گیا، میں نے سر پہ بال نہیں رکھے.
میری زندگی ایسے ہی رہے گی. اللہ اکبر. تو فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم بیمار. اور اگر ہو تم بیمار، جب بیماری ایسی ہے کہ پانی کے استعمال سے ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہے، موت واقع ہو جائے گی، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے. یہ بات ہم پہلے روزے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو پھر آگے تیمم کی اجازت ہے جو اللہ نے دی. اور یہ تیمم یاد رکھنا، 1,24,000 انبیاء کی کسی امت کو تیمم کی نعمت عطا نہیں کی گئی. یہ تیمم کی نعمت بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں تاکہ طہارت سے کسی بھی صورت میں خالی نہ رہیں. تو ڈاکٹر کہہ دے کہ پانی استعمال نہیں کرنا یا روزہ نہیں رکھنا، جو بھی ہے، اس کے لیے عرض کیا تھا پہلے 3 شرطیں کہ ڈاکٹر مسلمان ہو، دین کے احکامات کو چھوڑنے میں کسی کافر ڈاکٹر کے رائے کا اعتبار نہیں. پھر دوسری شرط یہ تھی کہ وہ خود نماز روزے کا پابند ہو. سمجھ آئیے جی؟ اس لیے کہ جو بندہ خود فاسق فاجر ہے اس کی رائے پر کیسے اعتبار کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہو. ویسے نہیں 2 شیشیاں رکھ کے بیٹھا ہوگا، وہ ڈاکٹر ہو باقاعدہ، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو. تو پھر اگر وہ کہتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، ادروائز نہیں. اور ویسے ایک بندہ نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا تو آپ نے فرمایا استفتی طلبہ کا کہ بھائی اپنے دل پہ فتویٰ لو، بندے کا دل سب سے بڑا مفتی ہے. ہمارے یہاں لوگ نا عام طور پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی اگر تو استحضار یہ کرو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں اور رب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے فلاں نماز بیٹھ کر کیوں پڑھی تھی، تو اگر تو تیرے پاس کوئی ایسا بہانہ ہے کہ رب کو مطمئن کر سکے کہ اللہ تو دنوں کے بے جانتا ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، تب تو ٹھیک ہے بیٹھ کر نماز پڑھ لے یا کرسی پر جیسے پڑھنی ہے پڑھ لے. ادروائز اگر سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا تو پھر نہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، نہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی تیمم کرنے کی اجازت ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا او علی سفر، او علی سفر، یا سفر پر ہو. یا سفر پر ہو. اچھا جی، سفر جو ہے یہ بھی ہم پہلے کر کے 3 دن کا 16 میل بندہ چلتا ہے نیچرل، ایک کیا کہتے ہیں ایوریج. تو 48 میل ہو گیا ہمارے یہاں احناف کے ہاں، اہل سنت والجماعت حنفیوں کے نزدیک اکثر مسائل کا دار و مدار جو ہے نا وہ 3 دنوں پر ہے. انہوں نے اس سے بھی اندازہ 48 میل کم از کم سفر ہو، پھر نماز بھی قصر ہوگی. اچھا، اور پھر کیا ہے آگے کہ او جاء احد، یا آیا ہے کوئی تم میں سے من الغائط، بیت الخلاء سے، قضائے حاجت کر کے آیا، پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، اس سے جو ہے نا طہارت ٹوٹ گئی. یہ حد سے اصغر کہتے ہیں اس کو، ہوا خارج ہو گئی، یا جو ہے نا پیشاب کر دیا یا پخانہ ضرورت پیش آ گئی تو قضائے حاجت کی، یا وہاں سے آئے ہو. او لامستم النساء، یا قربت کی ہو تم نے عورتوں سے، مستری کی ہو اور تمہیں غسل کی حاجت ہو. فلم تجدوا ماء، پھر نہ پاؤ تم پانی، پانی نہ ملے. لیکن 1 میل تک بھاگ دوڑ کرے چاروں طرف پانی مل جائے تو بہتر ہے، اگر نہ ملے تو پھر کیا کرو. فتیمموا، بس تیمم کر لیا کرو. تیمم کا لفظی میں نے بھی ارادہ کرنا ہے، ارادہ کر لو. صعیداً طیباً، صاف اور پاک مٹی سے تیمم کرنے کا. اچھا جی، تیمم حد سے اصغر کا ہو یعنی وضو کے لیے یا ہو غسل کے لیے، ایک ہی ہے. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم التیمم ضربتان، پاک مٹی پر ہاتھ لگائے، جھاڑ لیا کہ بوٹی نہ بن جائے. اپنے جہاں سے یہ میں نے ایریا بتایا دھونے کا منہ کو، وہ سارے پر ایک دفعہ ہاتھ پھیر دینا. دوسری طرف لگانی ہے تو جاڑو، اور یہ ہاتھوں تک کے ناخنوں میں اور اندر سارے اس کو رکھ. یہ تیمم ہو. وضو کے لیے بھی یہی تیمم ہے، غسل کے لیے بھی یہی تیمم ہے. اور تیمم مٹی کی جنس کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. مثلا مٹی ہو
یا اینٹ ہو کچی بنی ہوئی یا پکی اینٹ ہو وہ تو مٹی کی بنی ہے، اس کے اوپر بھی گرد غبار وغیرہ ہو اس سے کیا جا سکتا ہے، یعنی نہ بھی ہو تو مٹی کی جنس ہے وہ. لیکن علماء نے ایک بڑی جو ہے نا مصلحت کی بات لکھی کہ عام طور پر کسی گھر کے اندر آپ کے یہاں دیوار پہ مطلب گرد و غبار پڑی ہے، اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں تو کر لیں. انہوں نے کہا لیکن مسجد کے اندر مسجد کے فرش پہ یا مسجد کی دیوار سے تیمم نہیں کرنا. حکمت کیا لکھی کہ نبی علیہ السلام نے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے یا تیمم کرتا ہے تو اس کے اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں. جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفاری، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. بندہ منہ دھوتا ہے، منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، بازو دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، میں آگے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں. جب تیمم کرو گے مسجد میں، چاہے وہ مسجد کی دیوار پر ہو یا مسجد کے فرش پر ہو، تو گناہ جھڑیں گے نا. تو مسجد پاکیزہ جگہ ہے، وہاں اس کی اجازت نہیں. ادب کے لحاظ سے کہہ دیا، ویسے بھی بات درست لگتی ہے، اپیل کرتی ہے بندے. تو فرمایا فمسحو، بس مسح کر لو اس پاک مٹی کے ساتھ. ایسی مٹی ہے اگر دیکھا کسی بچے نے پیشاب کیا وہاں یا کسی جانور نے کر دیا درندے نے، تو اگر وہ خشک ہو گئی ہے ہاں جی تو وہ پاک تو ہو گیا لیکن صاف نہیں، ٹھیک ہے، یا صاف ہو گئی ہے پاک نہیں، تو اس پہ نہیں کرنا چاہیے تھے. اگر آپ نے دیکھ لیا، اگر نہیں پتا دیکھا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، ساری مٹی پاک ہے. تو اپنے چہروں کو مسح کر لیا کرو، اپنے چہروں کا، مجھے میں نے بتایا. وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی بازوں کا. منہ، اس مٹی سے. ما یرید اللہ، نہیں ارادہ کرتا اللہ، لیجعل علیکم، من حرج، تاکہ کر دے تم پر کوئی تنگی. اگر دیکھو پانی نہ ملتا اور بندے کو طہارت کی ضرورت ہوتی تو کیا کرتے بندے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم کسی تنگی میں پڑو، اس نے تیمم کی اجازت دے دی. اور یہ اپنی جگہ پر تفصیلات آئیں گی. تیمم کی آیت کب نازل ہوئی، کس کے صدقے سے نازل ہوئی. اما عائشہ صدیقہ کا وہ ہار گم ہونے کی دیر تھی، ہاں جی، تو وہ جب وہاں رہ گئے اور وہاں تو پانی نہیں تھا، ہاں جی، اب نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، وضو کرنا تھا تو اللہ نے تیمم کیا دیتا. تو لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق کو اس وقت کہ ابو بکر یہ تمہارے گھرانے کی وجہ سے کوئی پہلی مہربانی نہیں ہے مسلمانوں پر، اس سے پہلے بھی بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں تمہاری وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِن يُرِيدُ، لیکن وہ تو چاہتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تم خوب پاکی حاصل کرو. وَلِيُتِمَّ، اور تاکہ پورا کر دے وہ نعمتہ علیکم، اپنی نعمت تم پر. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. واذکروا، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی. ومیثاقہ الذی، اور وہ پکا وعدہ واثقکم بہ، جب تم نے اللہ سے کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بندہ یہ کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے دلوں کے بھید. دل چونکہ سینے میں ہوتا ہے لہذا اللہ نے سینے کا ذکر کر دیا، صرف بات دل کی ہے. صدق اللہ العظیم.